السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کل ہم تاریخ اسلام میں مغلیہ دور کے مطالعہ کر رہے ہیں، ان کے حالات پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے اورنگزیب عالمگیر کے حالات پڑھے تھے۔ کچھ ان کے حالات باقی ہیں، وہ بھی آج ہم ان کو پڑھتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ مرہٹوں سے تعلقات۔ جنوبی ہندوستان کے مغربی ساحلی علاقے میں ایک قوم مرہٹا نامی رہتی ہے، بڑی مشہور قوم ہے مرہٹا قوم۔ مغل دور میں پہاڑی علاقہ ہونے کے باعث یہاں پیداواری ذرائع کافی نہ تھے۔ اس علاقے کے لوگوں کو روزی کمانے کے لیے سخت محنت کرنا پڑتی تھی۔ 16ویں صدی عیسوی تک تاریخ میں مرہٹوں کو کوئی خاص حیثیت حاصل نہ تھی، یعنی عام مزدور اور اس طرح کے محنت پسند لوگ تھے، محنت کرنے والے لوگ تھے۔ احمد نگر کی ریاست میں جہانگیر کے دور میں ایک وزیر امبر ملک نے انہیں فوج میں بھرتی ہو کر اپنا روزگار کمانے کا مشورہ دیا۔ اس نے ان لوگوں کو گوریلا جنگ کی تربیت دی۔ اس دور میں مرہٹوں میں سرگرم لوگوں میں ایک شخص مالوجی تھا۔ مالوجی کے پوتے سیواجی نے اورنگزیب کے دور حکومت میں مرہٹوں کو قوم پرستی کا درس دیا اور ان کی تنظیم کی۔ سیواجی 1627 عیسوی میں پیدا ہوا تھا اور 1649 میں اس نے اتنی قوت حاصل کر لی کہ وہ مقامی ریاستوں کو پریشان کر سکتا تھا، یعنی پہلی مرتبہ انہوں نے طاقت پکڑی مرہٹوں نے۔ مقامی ریاستوں کو سیواجی کے بڑھتے ہوئے اثر سے تشویش ہوئی۔ انہوں نے جوابی کارروائی کر کے سیواجی کے والد کو گرفتار کر لیا۔ باپ کی رہائی کے لیے سیواجی نے آئندہ پرامن رہنے کا وعدہ کیا اور 6 برس تک اس وعدے پر قائم رہا۔ 7 سال بعد سیواجی نے دوبارہ کارروائیاں شروع کیں اور بیجاپور میں بہت سے علاقے فتح کر لیے۔ بیجاپور کا حاکم سیواجی کے خلاف مناسب کارروائی نہ کر سکا اور اس نے سیواجی سے صلح کر کے اسے مفتوحہ علاقوں کا حاکم تسلیم کر لیا، یعنی پہلی حکومت ان کی قائم ہوئی بیجاپور میں۔ سیواجی نے مقبوضہ علاقوں میں اپنی ریاست قائم کی اور یہاں کے لوگوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے مؤثر انتظام کیا۔ یہاں کامیابی کے بعد سیواجی نے وسعت سلطنت کی طرف توجہ دی اور مغل حکومت کے زیر اثر علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔ اب وہ مغلوں سے بھی آ کے ٹکرانے لگا۔ ان دنوں مغل حکومت پر اورنگزیب متمکن ہو چکا تھا۔ اس نے سیواجی کے خلاف فوری کارروائی کر کے اسے اس کے علاقوں سے نکال دیا۔ سیواجی بھیس بدل کر ایک بارات کے جلوس میں اپنے علاقے میں داخل ہوا اور اورنگزیب کی فوج کو سخت نقصان پہنچایا۔ بعد میں اورنگزیب نے مزید فوج روانہ کر کے سیواجی کو صلح پر مجبور کر دیا۔ 1666 عیسوی میں اورنگزیب نے سیواجی سے صلح کا احترام کرتے ہوئے اسے اعلیٰ منصب بھی دیا۔ یہیں دربار میں قیام کے دوران سیواجی نے پیٹ درد کا بہانہ بنا کر اپنی قیامگاہ سے باہر جانے کی اجازت حاصل کی۔ اس بیماری کے خاتمے پر وہ بطور بھیंٹ ہر روز مٹھائی کے ٹوکرے سادھوؤں کو بھجوانے لگا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک دن وہ اور اس کا بیٹا ایسے ہی مٹھائیوں کے ٹوکروں میں بیٹھ کر اورنگزیب کی نگرانی سے آزاد ہو جائیں گے، یعنی وہ اورنگزیب کی نگرانی سے نکل گئے۔ وہ ٹوکروں میں بیٹھے، وہ بڑے بڑے ٹوکرے ہوا کرتے تھے جس میں مٹھائی آتی تھی سادھوؤں کے لیے، تو واپس جاتے تھے وہ ٹوکرے خالی ہوتے تھے، تو ایک مرتبہ انہوں نے چلی کہ اس میں بیٹھ گئے اور مزدوروں نے اٹھایا وہ ٹوکرے اور باہر لے گئے۔ اس طرح وہ اورنگزیب کی نگرانی سے نکل گئے اور آزاد ہو گئے۔ دہلی سے دکن پہنچ کر سیواجی نے 3 سال تک بڑی خاموشی سے اپنی طاقت جمع کی اور پھر ایک علاقے پر قبضہ کر کے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد اس نے یہاں بہت سے علاقے فتح کیے۔ ان علاقوں میں انتظام اور یہاں بسنے والوں کی اقتصادی حالت کو بہتر بنایا گیا۔ سیواجی 6 سال تک حکومت کے بعد 1680 عیسوی میں انتقال کر گیا۔ پھر وہ
مراٹھوں کا جو لیڈر تھا سیواجی، وہ انتقال کر گیا۔ سیواجی کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا حکمران بنا۔ اس نے دکن کی ریاستوں سے مدد حاصل کر کے مغل علاقوں میں گڑبڑ شروع کر دی۔ اورنگزیب نے خود یہاں کارروائی کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر اسے مکمل احساس تھا کہ مراٹھوں کی طاقت کو اس وقت تک ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ان کی امداد کرنے والی جنوبی ہندوستان کی ریاستوں سے نہ نمٹ لیا جائے۔ یعنی وہ جو جنوبی ریاستیں تھیں جو ہندوستان کی، وہ مراٹھوں کی مدد کر رہی تھیں۔ اورنگزیب نے اسی منصوبے پر عمل کیا اور ان ریاستوں کو اپنی سلطنت میں مدغم کرنے کے بعد پوری قوت سے مراٹھوں کی طرف توجہ دی۔ 1699 میں سیواجی کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسے جان بخشی کے لیے 3 شرائط پیش کی گئیں، لیکن اس نے انکار کر دیا، جس پر اسے پھر قتل کروا دیا گیا۔ 1705 عیسوی تک مختلف مراٹھا سردار مغلوں کے خلاف بڑی جرات سے لڑتے رہے۔ اس کے بعد ان کی قوت میں کمزوری آتی گئی اور انہوں نے پھر سے خاموشی اختیار کر لی، یعنی سیاست چھوڑ دی۔ یعنی پہلے تو زور پکڑا انہوں نے، کچھ علاقوں میں اپنی حکومت بھی قائم کی، لیکن پھر جب اورنگزیب نے سخت حملہ کیا، بڑا حملہ کیا، تو پھر ان کی ہمتیں ٹوٹ گئیں اور پھر انہوں نے بغاوتیں چھوڑ دیں۔ ستنامی اور سکھوں کی شورشیں، ایک اور بھی تھے ستنامی، انہوں نے بھی بغاوت کی، ان کا حال پڑھتے ہیں، اور سکھوں نے بھی کی، ان کا بھی حال پڑھتے ہیں۔ ستنامی ہندو سادھوؤں کی ایک تشدد پسند گروہ تھا۔ مالیے کی ادائیگی پر ایک ستنامی کسان اور حکومت اہلکار کے درمیان جھگڑے کے بعد ستنامیوں نے حکومت کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ حکومت کی کارروائی پر ستنامیوں نے بھرپور طریقے سے بغاوت کر دی۔ انہوں نے مشہور کر دیا کہ ان کے اندر اتنی روحانی طاقت ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ اس سے مغل سپاہی ان سے لڑنے سے گھبرانے لگے۔ اورنگزیب نے ستنامیوں کے دعوے کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے سپاہیوں کو تعویذ لکھ کر دیے۔ اس سے سپاہیوں کا اعتماد بحال ہوا اور انہوں نے ستنامیوں پر حملہ کر کے انہیں شکست دے دی، یعنی ان کا وہم مٹا دیا کہ کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ مغلوں نے انہیں پھر شکست دے دی۔ اس جنگ میں 5000 ستنامی مارے گئے۔ سکھ اور دوسری قوم تھی سکھ قوم کے لوگ بابا گرو نانک کی تعلیمات کو مانتے ہیں۔ گرو ارجن دیو سکھوں کے 5ویں گرو تھے۔ وہ جہانگیر کے ہم عصر تھے۔ جب خسرو نے جہانگیر کے خلاف بغاوت کی، خسرو بیٹا تھا، ہم جانتے ہیں، اس نے بغاوت کی تھی جہانگیر کے خلاف، تو بغاوت کی تو لاہور جاتے ہوئے ان سے ملا۔ گرو ارجن دیو نے اس کی مدد کی اور اسے دعا دی۔ بعد میں خسرو کے گرفتار ہونے پر گرو ارجن دیو کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور اسے مروا دیا گیا۔ یہ غالباً ہم پچھلے حالات میں پڑھ چکے ہیں۔ گرو ارجن دیو کے بعد سکھوں نے جب بھی موقع ملا مغل حکومت کی مخالفت کی، اور اورنگزیب نے سکھوں کے ایک گرو تیغ بہادر کو ان کی حکومت دشمن سرگرمیوں کی بنا پر قتل کروا دیا۔ گرو تیغ بہادر کے بعد ان کے فرزند گرو گوبند سنگھ کو سکھوں کا 10واں اور آخری گرو بنایا گیا۔ انہوں نے سکھوں کی عسکری نہج پر تنظیم کی۔ ان کی فوج میں 80,000 سے زائد لوگ جمع ہو گئے، یعنی انہوں نے ایک اہم کام یہ کیا کہ سکھوں کی فوج بنا لی، جس میں تقریباً 80,000 فوجی تھے۔ مغل حکومت پر جب انہوں نے حملے شروع کیے تو اورنگزیب نے جوابی کارروائی کی۔ گرو گوبند سنگھ کو کئی جنگوں میں شکست ہوئی، پھر انہوں نے ٹکرانا شروع کر دیا مغل حکومت سے، لیکن پھر اورنگزیب نے سخت اقدام اٹھایا اور جوابی کارروائیاں ایسی کیں کہ پھر سکھوں کو شکست ہو گئی۔ روایت ہے کہ اورنگزیب کی وفات سے کچھ عرصے پہلے گرو گوبند سنگھ نے صلح کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اسی دوران اورنگزیب کی وفات کے بعد یہ معاملہ طے نہ پا سکا۔ یعنی بعد میں سکھوں کے گرو گوبند سنگھ جو تھے، انہوں نے جب شکست ہو گئی ان کو، تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مغلوں کے ساتھ کوئی صلح نامہ کر لیں، لیکن اس سے پہلے ہی اورنگزیب کا انتقال ہو گیا۔ وسعت سلطنت، اورنگزیب نے ایک وسیع مغلیہ سلطنت قائم کی جو پہلے کسی بادشاہ کے دور میں قائم نہ ہو سکی تھی۔ یعنی ظاہر ہے بڑی سلطنت تو پہلے اکبر نے قائم کر دی تھی، اور اس کے بعد
تھوڑی تھوڑی کر کے وہ مزید پھیل رہی تھی. اورنگزیب کے زمانے میں کافی وسیع ہو گئی تھی یہ سلطنت مغل کی, تقریباً پورے ہندوستان پہ اب مغلوں کا کنٹرول تھا اور ان کی بادشاہت تھی. شمالی ہندوستان میں اس نے آسام اور بنگال فتح کیے. جنوبی ہندوستان میں اورنگزیب نے اپنے عمر کے آخری 25 سال گزارے. مرکز سے دوری کی بعض یہاں مستقل بنیادوں پر انتظام کرنا مشکل تھا, اور پھر جنوبی ہندوستان کی ریاستیں مغلوں کی قیادت قبول کرنے کے باوجود موقع ملنے پر بغاوت کر دیتی تھیں. ان وجوہ کی بنا پر اورنگزیب کو یہاں ایک طویل عرصے قیام کرنا پڑا. یعنی جنوبی علاقوں میں ہندوستان کے بہت عرصے اسے قیام کیا اور وہاں کے حالات ٹھیک کیے اور ان کو پوری طرح اپنے کنٹرول میں لیا. اس کے حالات ابھی ہم پڑ چکے ہیں. جنوبی ہندوستان کی ریاستیں مرہٹوں کی مغل دشمنی کے باعث ان کی مدد کرتی تھیں. مرہٹوں کی اس لیے مدد کرتی تھی جنوبی ہندوستان کی ریاستیں کہ وہ مرہٹے بھی ان کے دشمن تھے مغل کے, اور یہ خود بھی دشمن تھی, نہیں چاہتی تھے کہ مغل حکومت پورے ہندوستان پر قائم ہو جائے, اس لیے وہ مرہٹوں کی مدد کرتی تھیں. اورنگزیب مرہٹوں کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے ان ریاستوں کو راہ راست پر لانا ضروری سمجھتا تھا. اورنگزیب نے ایک طویل جدوجہد کے بعد بیجاپور اور گولکنڈہ کی ریاستوں کو اپنی تحویل میں لے لیا. اس کے بعد اسے مرہٹوں سے نمٹنا آسان ہو گیا, اور ہم نے پڑھا کہ پھر اس نے ان کو شکست بھی دی, ان کو بھی شکست دی, ستنامیوں کو بھی شکست دی, اور سکھوں کو بھی شکست دی. تو اس طرح اورنگزیب وہ طاقتور بادشاہ تھا جس نے تقریباً پورے ہندوستان پر حکومت کی, مغلوں کی حکومت قائم کی. لیکن بہرحال اس کے بعد پھر زوال تو شروع ہی ہو چکا تھا, بغاوتیں شروع ہو چکی تھیں, مختلف ریاستیں طاقت پکڑ رہی تھیں, وقتاً پر جھڑپیں بھی ہو رہی تھیں مغلوں کے ساتھ. تو جب یہ طاقت اورنگزیب عالمگیر گیا, انتقال ہوا ان کے بعد, اس کے بعد پھر مغلیہ سلطنت کمزور ہوتی چلی گئی, کیونکہ پھر کوئی ایسا طاقتور مضبوط حکمران نہیں آیا جو مغلیہ سلطنت کو سنبھال سکتا اور اس کے استحکام کو باقی رکھ سکتا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ پھر مغل سلطنت کمزور ہوتی چلی گئی, اور اس کے بعد جو بھی بادشاہ آئے پھر کمزور ہی رہے, اور وہ پھر حکومت کو پوری طرح سنبھال نہیں سکے. ان کے حالات اب انشاءاللہ آئندہ قسطوں میں پڑھیں گے. فی الحال اجازت دیجیے. فی امان اللہ.